الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ترجمہ معارف القرآن. اللہ کے رنگے ہوئے اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگنے میں، اور ہم اسی کے پجاری ہیں. تفسیر. ذرا عیسائیوں کی اس رسم کو دیکھو کہ لڑکا جب پیدا ہوا تو ایک ہفتے کے بعد یوں کرتے ہیں کہ پانی میں زرد پیلا رنگ ڈال کر اس کو نہلاتے ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں کہ اب لڑکا ٹھیک طور پر عیسائی ہوا. جس طرح مسلمان ختنے کے دن بچے کا خون نکلنے پر کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوا، اور اس خون ریزی کو مسلمانی کہتے ہیں. بھلا بتاؤ کہاں خون کا قدرتی رنگ اور راہ اطاعت میں خونی قربانی، اور کہاں زرد رنگ گھول کر بچے کو رنگ دینا؟ دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. تم اس سے کہو کہ اے زرد روح، ہمیں دیکھو کہ ہم اللہ تعالی کے رنگے ہوئے ہیں. اس نے ہم کو اپنے دین اور اپنی پاک گرمی سے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے. کپڑے کا رنگ اس میں گھستا ہے مگر دھوتے دھوتے ہلکا پڑ جاتا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے جس رنگ کو پایا ہے وہ اس طرح ہم میں نافذ ہو گیا ہے کہ وہ کسی طرح ہلکا بھی نہیں ہو سکتا. ہمارا رنگنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، اور بھلا کون زیادہ اچھا اور بہتر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے رنگنے میں؟ رنگ ہے تو اسی کا رنگ ہے، اور سب رسمی ڈھکوسلا ہے، اور یہ رنگ ہمارے سوا کسی کے نصیب میں نہیں ہے، کیونکہ بس ہم ہی ہیں کہ صرف اسی کے پجاری ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، یہودی حق پر ہیں، نصرانی حق پر ہیں، عیسائی حق پر ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو ایمان لے آیا وہی راہ ہدایت پر ہے، اور رب کریم اسے معاف فرما دے گا، اس کے تمام پچھلے گناہوں کی بخشش فرما دے گا. اور رب تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بذات خود کافی ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جو مجھ پر، میرے رسول پر، میرے قرآن پر، میری بتائی ہوئی باتوں پر، میرے احکامات پر، میرے فرمان پر ایمان لے آئے اور اسی راہ پر چلتے رہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ان کا مددگار، ان کا محافظ میں خود ہوں. تو انہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ انہیں کوئی ذلیل کر سکتا ہے، نہ انہیں کسی بھی طرح کا ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اور پھر اس کے بعد ایک رسم کی طرف اشارہ فرمایا. جیسا کہ میں ہر بار کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی ہر آیت ہر زمانے میں آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جس کی وجہ سے اتاری گئی، جس واقعہ کے پس منظر میں آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، صرف اسی وقت کے لیے ہدایت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور پائی جائے گی جس کے لیے قرآن مجید میں کوئی نہ کوئی آیت ضرور موجود ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے، اور اسی کے مطابق ذرا دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کی ایک رسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا. عیسائیوں کی ایک رسم ہے کہ جب ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا اور وہ 1 ہفتے کا ہو جاتا تو وہ پیلے رنگ کے پانی میں، آج بھی کرتے ہیں نصرانی ایسا، عیسائی آج بھی کرتے ہیں ایسا، کہ پیلے رنگ کے پانی میں اس کو ڈبو کر نکالتے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ ہاں اب یہ عیسائی ہو گیا. اور اب دیکھیں، اب ہمارے زمانے میں ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جس بچے کا ختنہ نہیں ہوتا ہے ابھی مسلمانی نہیں ہوئی، ابھی مسلمانی ہوگی تو یہ پکے طور پر مسلمان ہوگا.
حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ان رنگوں سے اپنے مذہب کو تم وابستہ نہ کرو، بلکہ مذہب کا رنگ تو یہ ہے کہ جب یہ چڑھتا ہے تو مکمل طور پر وہ بندہ جس پر یہ چڑھتا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے حکم عدولی یعنی نافرمانی سے بچنے لگتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واسطے سے رب تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہم تک پہنچائے ہیں اس پر مکمل طور پر عمل کرنے لگتا ہے۔ تو ایسے ہی رنگے ہوئے لوگوں کو جب پہچانتی ہے دنیا تو کسی کو غوث اعظم کہتی ہے، کسی کو خواجہ غریب نواز کہتی ہے، کسی کو نظام الدین اولیاء کہتی ہے، کسی کو صابر کلیری کہتی ہے، کسی کو احمد نقشبندی کہتی ہے۔ تو یہ طرح طرح کے جو نام ہمیں نظر آتے ہیں زمانے میں چمکتے ہوئے، یہ سب کسی خون کے لال رنگ سے رنگے ہوئے نہیں ہیں، کسی پیلے پانی سے رنگے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا جو حقیقی رنگ ہے کہ جب وہ چڑھتا ہے تو اس کے بعد کوئی رنگ اس پر حاوی نہیں ہو سکتا، اور کسی طرح کا پانی، کسی طرح کا کوئی بھی اثر کرنے والی چیز اس کے اوپر اثر انداز ہو کر اس رنگ کو ہلکا بھی نہیں کر سکتی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہی اعلان فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کا رنگ، اور بتاؤ کیا اس سے بہتر کوئی رنگا ہوا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے؟ اس سے بہتر دنیا میں کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جسے نماز میں مزہ آنے لگے تو اب ہو سکتا ہے کہ اسے اور کوئی گناہ کرنے کی جرات بھی ہو پائے؟ رب تبارک و تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ جسے میری فرما برداری میں مزہ آنے لگے، جسے میرے قیام میں مزہ آنے لگے، میرے رکوع میں، میرے سجود میں، تنہائی میں، میری عبادتوں میں، تو ذرا سوچو کہ جب وہ میرے اس رنگ میں بندہ رنگ جائے گا تو کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر رنگ اسے تنہائی میں کوئی اور مل پائے، کہیں اور کھڑے ہونے پر اسے میرے سامنے کھڑے ہونے کا مزہ مل پائے، کہیں اور جھکنے پر اسے میرے سامنے جھکنے کا مزہ مل پائے۔ جیسا محسوس وہ میرے سامنے جھک کر کرتا ہے، جیسا محسوس وہ میرے سامنے کھڑا ہو کر کرتا ہے، کیا ایسا محسوس وہ کہیں اور کھڑا ہو کر کر سکتا ہے؟ کیا ایسا محسوس وہ کہیں اور جھک کر کر سکتا ہے؟ کیا ایسا محسوس جب وہ تنہائی میں مجھے یاد کر کے کرتا ہے تو کیا ایسا ہی وہ کوئی اور شرارت، قباحت، بری بات یا کوئی شریر چیز، کوئی شیطانی عمل کر کے محسوس کر سکتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے، اور اللہ سے بہتر رنگنے والا دنیا میں کوئی رنگنے والا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم اعلان کر دو کہ ہمیں یہ پیلے، لال، ہرے، کالے رنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور ہمیں اللہ نے بہترین رنگ دیا ہے، اور ہم اسی کے عبادت کرنے والے ہیں، اسی کے پجاری ہیں، اور اسی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ اسی رنگ جانے کی وجہ سے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خود کو سپرد کر دینے کی وجہ سے، دنیاوی رنگوں سے، دنیاوی شرارتوں سے، دنیاوی برائیوں سے رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو بچا لینے کی وجہ سے کل قیامت کے دن رب کریم ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب پر کرم فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس کے اس رنگ میں رنگ جانے کی کوششوں کو قبول فرما کر ہمیں بھی اپنے رنگ میں رنگ دے۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام۔